أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی معصیت کو اور اس کی نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتیں، مال و دولت اور ظاہری عزت اور راحت وغیرہ دے رہا ہے، جس کا وہ بندہ خواہش مند ہے اور طالب ہے، تو سمجھ لو وہ اس کے حق میں استدراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پہ زندگی گزار رہا ہے اور معاصی اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے دنیاوی نعمتیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے، جس کا وہ طالب ہے، وہ بھی اسے مل رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ ساری نعمتیں اس کے حق میں استدراج ہیں۔ استدراج کہتے ہیں اس کے حق میں ڈھیل ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد کے اپنی بات کی تائید میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے کھول دی ان پر دنیاوی سب نعمتوں کے دروازے۔ جب انہوں نے بھلا دیا وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے کھول دی ان پر دنیاوی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں پر خوب مست ہو گئے اور اترانے لگے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا، بس وہ حیران اور ششدر رہ گئے اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کے رہ گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ اللہ رب العزت نے عام طور پہ جو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی یہ شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور متقی ہے اور پرہیزگار ہے اور اللہ کے قرب کا ہر وقت طالب رہتا ہے، لیکن یہ تو آزمائش میں رہتا ہے، یہ تو کسی نہ کسی تکلیف میں رہتا ہے، یہ تو کسی نہ کسی امتحان میں رہتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایک آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے اور کھلے طور پہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے اور بڑے مزے میں رہ رہا ہے۔ ہر آئے دن دنیاوی لحاظ سے اس کی ترقی نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے دنیا کے جس نعمت کا وہ طالب ہوتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے، اور یہ تو بہت ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس غلط فہمی کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ بس اوقات اللہ رب العزت کسی کو یوں بھی پکڑتے ہیں، اسے دیتے رہتے ہیں، اس کی نافرمانی کے باوجود دیتے رہتے ہیں، اسے اور ترقی دیتے ہیں، اس کے حکم شکنی کے باوجود اسے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر پکڑ بڑی سخت آتی ہے، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا بنسبت اس کے جو ایمان والا ہے، بنسبت اس کے جو ایمان والا ہے، جس سے اللہ کو محبت ہے، جس سے اللہ کا تعلق ہے، اس کی زندگی میں آزمائش آئی تو یا تو یوں ہوتا ہے یہ آزمائش اس کی وہ خطائیں
جو اسے یاد بھی نہیں تھی، اس آزمائش کی برکت سے اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی، یا یہ کہ اس کی یہ آزمائش اور امتحان اس کے اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بن رہا ہے، اور روحانی لحاظ سے اور ایمانی لحاظ سے اللہ کے ہاں اسے اور قرب نصیب ہو رہا ہے۔ اس کے حق میں تو یہ آزمائش رحمت ہے، اور اس کے حق میں تو یہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے، حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور علامت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ علامت کیا ہوتی ہے کہ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ علامت یہ ہوتی ہے جب اس آزمائش میں بندہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، اور اس کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بڑھ جائے، اور اللہ کی تقدیر اور فیصلے پہ راضی ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ زحمت اس کے حق میں رحمت ہے۔ اور جب بندہ اس آزمائش اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے شکوے کرنے لگے، شکایت کرنے لگ جائے، اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے جن عبادات میں یہ پہلے تھا وہ بھی چھوٹنے لگے، سمجھ لیجئے کہ یہ آزمائش اس کے حق میں زحمت ہے، مصیبت ہے، واقعی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک قسط ہے، واقعی اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک قسط ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جو آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے اور فسق اور فجور میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے، اور بظاہر عہدے بھی مل رہے ہیں، ترقی بھی ہو رہی ہے، نعمتوں کی فراوانی بھی ہے، بظاہر خوشحالی بھی ہے، جس چیز کا طالب ہوتا ہے وہ بظاہر اس کو مل جاتی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا یہ حقیقت میں استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے، یہ زیادہ خطرے میں ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کی پکڑیں گے، اس کی مجرمانہ اور باغیانہ زندگی پر اسے پکڑیں گے، جو اب تک اسے نعمتیں ہی نعمتیں مل رہی تھی، تو یہ ہرگز مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اس لیے اس پر اللہ اس پر نعمتیں انڈیل رہا ہے، اور اس لیے اسے نوازا جا رہا ہے، نہ بلکہ سمجھ لیجیے اللہ اس کی رسی دراز کر رہا ہے، اور اس کی آخری انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اور بتائیے بھائی اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا، اور اس سے بڑا برا انجام کیا ہوگا کہ اس کا خاتمہ توبہ کے بغیر ہو جائے، اس کا خاتمہ کفر اور شرک پہ ہو جائے، اور اس کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پہ ہو جائے۔ اس سے بڑا برا انجام اور اس سے بڑی عذاب اور سزا اس دنیا میں اور کیا ہوگی کہ اس گندگی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، حرام کھاتے کھاتے مر گیا، رشوت لیتے لیتے مر گیا، سود کھاتے کھاتے مر گیا، دوسروں کا حق مارتے ہوئے مر گیا، تو اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا، برا انجام اور کیسا ہوگا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بدکار، کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی بھی رشک نہ کرنا، تم کبھی بھی کسی فاسق فاجر کو دیکھ کر جس پہ خوشحالی ہے اور جس پر فراوانی ہے اس پہ ہرگز رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں مرنے کے بعد اس پر کیا مصیبتیں پڑنے والی، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جیل میں 2 آدمی ہوں اور ایک آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے شام کو اس کی رہائی ہونے والی ہے، شام کو اس کی رہائی ہونے والی ہے۔ اور دوسرا قیدی ہے جس کے دسترخوان پہ مختلف قسم کے کھانے سجی ہوئی ہیں اور طرح طرح کے پھلوں کا انتخاب اس کے دسترخوان پہ ہے، بڑا زر برق لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے شام کو اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، شام کو اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے۔ جیل میں داخل ہونے والا مغالطہ کھا سکتا ہے، یار یہ بڑی مصیبت میں ہے، یہ بڑے مزے میں، یہ بڑی مصیبت میں ہے، یہ بڑے مزے میں ہے۔ اسے کیا پتا کہ جس کو یہ مصیبت والا کہہ رہا شام کو اس کی رہائی ہونے والی ہے، اور جس کو یہ مزے میں کہہ رہا شام کو اس کو پھانسی پہ لٹکایا جانے والا ہے۔
لیکن چونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، مغالطے میں آ گیا. ایسی میرے عزیزو جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا، بس اوقات فاسق فاجر کو دیکھ کر کہتا یہ تو بڑے مزے میں، لیکن پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اس کے مرنے کے بعد کیا مصیبتیں اس پہ آنے والی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی خوشحالی دیکھ کر کسی فاسق فاجر پہ ہرگز رشک نہ کرنا، تمہیں معلوم نہیں مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں. اللہ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں، کبھی موت نہیں، ایسا اس پر عذاب آنے والا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قاتل سے مراد دوزخ ہے، دوزخ ہے. یہ ایسا قاتل ہے جو اس کے ساتھ مرنے کے بعد پیش آنے والا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے کبھی بھی کسی کی نعمتوں پر نافرمانی کے ساتھ اس پہ رشک نہ کرنا. بڑے مزے میں ہے، بڑا ہی مزے میں ہے، بڑا خوشحال ہے، اللہ تو اس سے بڑا راضی ہے، اس کا تو اللہ، اس کی تو قسمت بڑی اچھی ہو گئی ہے. ارے میاں تمہارا مغالطہ ہے، قسمت اچھی نہیں، قسمت تو کھوٹی ہو گئی ہے، خوش نصیب نہیں بد نصیب ہو گیا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرما دے، نعمتیں اپنی فرما برداری کے ساتھ عطا فرما دے اور اپنی نوازشات تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.